جب بھی اسلامی رسومات ہیں، آیات ہیں، شہادتیں ہیں، ان کا بڑے مجلس ہوتے ہیں. شاید آپ نے یہ دیکھا ہوگا سر، آپ کو بخود علم ہوں گے، جب سے ہمارے قائد اس دنیا سے ہم سے جدا ہو گئے، رخصت ہوئے، جس کا خبر سنتے ہوئے تربیل کی بیت نواز سے سارے وہی تیرے زمان کریموں میں برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. بے شک امام کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ ایک محور پہ ایک محرک شخصیت ہے کہ جس کے ارد گرد لوگ بغیر تفریق مذہب و ملت، رنگ و نسل، ذات پات کے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جس قسم کی بھی پروٹیسٹ ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کے فیور میں ہو، چاہے ایڈمنسٹریشن کے خلاف ہو، ہم نے ہمیشہ ٹرینڈ لائن پر آ کر دفاع کی ہے سر. اور اس کی وضاحت سابقہ ڈی سی صاحب نے بھی اسی پریس کانفرنس میں یہاں پہ فرمائے کہ جا چکے ہیں سر، ٹرانسفر ہو کے. اور ایگزسٹنگ ایس پی بھی جب بھی میٹنگ والنٹیئر کا میٹنگ ہوتے ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں سر، بچی جمان کے والنٹیئر کو کہنے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ بالکل ہمارے ساتھ تعاون کرتے کوآپریٹ کرتے ہیں سر. اور ساتھ ہی ساتھ سر، بچی جمان میں پچھلے 3-4 سال سے کم از کم 20-25 جوانوں کو ٹرین بھی کیا ہوا ہے سر، چاہے وہ رافٹنگ میں ہو. اگر ہمارے یہاں پہ اکثر پانی میں زیادہ ہمارے فزیکلی ڈسٹرب ہے، وہ پانی میں جاتے ہیں تو ان کا انداز ڈھونڈنے کے لیے ہمارے جوان کو ٹریننگ نہیں تھا سر، تو وہ بنا ٹریننگ کے پانی میں کودتے تھے. تو ان کی ٹریننگ بھی پچھلے بیٹھ کے ٹھوکریں کھانا پڑتا تھا. ضلع ہسپتال میں ایسا کوئی سہولیات نہیں تھا. ماشاءاللہ آج کے ڈیٹ میں جب بھی جتنے بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی قسم کا گروپ ہو، پوائنٹ کی ضرورت ہو، ہمیشہ بچی جمان کے آفس میں فون آیا کرتے ہیں اور یہاں سے والنٹیئر تیار ہوا کرتے ہیں. اور کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کر پڑ رہا ہے آج کے دور میں. جب سے بچی جمان تشکیل ہوئی سر، ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال. لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے وقت کے حبیب ابن مظاہر کو دیکھا کہ وہ کس طرح ظلم کو للکار رہے ہیں اور زندہ رہے ہیں. تو ایسے زندہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ان کی زندگی پر لوگ رشک کرتے تھے، اور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئی ہیں. وہ کسی مذہب کی قید میں نہیں رہے، بلکہ ایک انسانیت کے علمبردار بن گئے. اور انہوں نے اپنی زندگی اس طریقے سے گزاری کہ مومن کے 2 ہی پہلو ہیں، غازی یا شہید. ایک زندگی میں ملتا ہے، ایک زندگی کے بعد. جتنی زندگی رہی اس میں غازی رہے اور لوگ ان پر رشک کرتے رہے، اور جب گئے تو شہادت مل گئی. بلکہ ایک ایسے مومن تھے، ایسے انسان تھے کہ جن پہ پوری دنیا، ہم نہیں پوری دنیا رشک کرتی تھی. آج ہم ان کی روح پاک کو تعزیت پیش کرنے کے لیے، بلکہ ان کے آقا کو تعزیت پیش کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم ان کے راہ قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. سفیر امام سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنے آپ کو کہیں پہ بچا کے رکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میرے چاہنے والے جہاں پہ ہوں گے، جن لوگوں کے ساتھ میں پوری زندگی جیا ہوں، جن لوگوں کی وجہ سے
میرا نام ہے، جن لوگوں کے لیے مجھے خداوند کریم نے بھیجا ہوا ہے، میں انہی کے ساتھ رہوں گا، اور زندہ دلی سے شہادت کا جو شہادت نوش فرمائی وہ بھی قابل رشک ہے۔ دشمن بھی رشک کر رہے ہیں کہ ایسی شخصیت جو ہزاروں سال نرگس اپنی ویلوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ انہوں نے جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری، وہ صرف ایک عالم دین نہیں تھے، بلکہ پوری دنیا کی سیاست پہ نظر رکھی ہوئی ہے، پوری دنیا کی اقتصادیات پہ نظر رکھی ہوئی تھی، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی پہ نظر رکھی ہوئی تھی۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت کہ جس کو پوری دنیا کے ہر علم کا جب انہوں نے احاطہ کیا ہوا تھا، تو مجھے میں یہ بڑے فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا وارث بے شک وہی تھا کہ جس نے علم کا علمبردار اس دنیا میں مانا جاتا تھا۔ تو جس طریقے سے انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کو اس طرح خدمت کی کہ وہ دنیا کے سامنے موجود ہے، ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ان کے جانے کے بعد ان کے راہ قدم پہ ہم کس طرح چلیں، کہ میں ایک مثال آپ کو دوں گا کہ ایک چھوٹا بچہ، آپ سبھی نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ ایک چھوٹا بچہ جب ان کو کہہ رہا ہے، سفیر امام زمانہ سے التجا کر رہا ہے کہ آغا جان آپ دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں، تو آغا جان فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بڑے ہوں، آپ پڑھے لکھیں، آپ بڑے انسان بنے، آپ قوم اور ملت کی خدمت کریں، اور پھر 80-85 سال کی عمر میں جا کے آپ شہادت کا جام نوش فرما جائیں۔ یہ کتنی بڑی بات تھی، یہ ہمارے لیے سبق تھا کہ ہم نے آج اگر ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، آج اگر ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم ان کے راہ قدم پہ چلیں گے، تو علم ہماری میراث ہے، ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ ہمارا بسیجی کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ اس علم سے دور ہے۔ ہمارے بچے علم میں آگے جائیں، اور تب جا کے ہماری اچھے طریقے سے خراج عقیدت جو ہے ان کو پیش ہو سکتی ہے۔ ہمارے بچے ٹیکنالوجی میں، ہمارے بچے میڈیکل سائنس میں، ہمارے بچے انجینئرنگ میں، ہمارے بچے بڑی پوسٹوں پہ جب وہ آگے جائیں گے تو یہی خراج عقیدت ان کو پیش ہوگا کہ کل کا ہمارے بسیجی میں سے جو بچے ہیں ہمارے، کل کے وہ سید زہید جعفری ہوں، کل کے وہ عنایت اللہ صاحب ہوں، کل کے وہ ڈاکٹرز ہوں، کل کے وہ سائنٹسٹ ہوں، وہ اپنے ملک کی، اپنی قوم کی ایسی خدمت کریں کہ لوگ رشک کریں کہ واقعی یہ علی کے ماننے والے ہیں، کہ ہم ادھر سے کیوں کہیں کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں۔ وہ تو لوگ ادھر سے دیکھ کے جس طرح رہبر معظم کو کہہ رہے ہیں کہ رہبر معظم وہ حسین کتنا عظیم ہوگا کہ جس کا چاہنے والا اتنا عظیم انسان ہے۔ لوگ جو ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت ان کے قدموں پہ اس لیے سر تسلیم خم ہو گئے ہیں کہ جس شخصیت کو 1400 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں وہ اتنی بڑی شخصیت ہے، تو ان کا آقا کتنا بڑا ہوگا۔ دنیا نے امام حسین علیہ السلام سے سب کے شہادت سیکھنے کے بعد دنیا میں انقلاب برپا کیے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسی طریقے سے ہمارے نوجوان بھی راہ حسینی پہ چلتے ہوئے اپنے معاشرے میں ایک دینی اور دنیاوی دونوں انقلاب لائیں گے، اور وہ انقلاب صرف اور صرف علم کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں کا یہ جو جذبہ حریت ہے، آپ لوگوں کا جو جذبہ انسانیت ہے، آپ لوگوں کا جو یہ جذبہ کسی بھی مظلوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ہے، میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ پوری لداخ پولیس آپ کے ساتھ ہے، پولیس کی طرف سے آپ کو مبارک ہے کہ جس طریقے سے آپ نے آرگنائز طریقے سے
पीसफुल तरीके से, किसी को ये मौका नहीं दिया कि वो अब उंगली उठाए कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो प्रोटेस्ट नहीं थे, वो एक मॉर्निंग प्रोसेशंस थे, एक ताजियत के लेकर, दस्ते लेकर जिस तरीके से डिसिप्लिन के साथ चले आप लोग, उनकी मुबारकबाद पेश करते हैं। और डीजी साहब की तरफ से स्पेशली जो है वो आपको मुबारकबाद है कि जिस तरीके से आपने पीसफुल एटमॉस्फेयर यहाँ पे बनाया हुआ है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है कि देखो वो कानून के दायरे में रहकर इतना अजीम प्रोसेशन निकाल सकते हैं। तो हम छोटे छोटे प्रोसेशंस में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्यों उलझ रहे हैं? लोग बाहर से कह रहे हैं। तो आप लोग बहुत बड़े मुबारक के मुस्तहिक हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझ जैसे नाचीज को इज्जत अफजाई दी, और इंशाअल्लाह इमाम ज़माना आपको भी इज्जत से नवाजे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरजहुम व अलिक अजरहुम वहफज़ नहज़तल ख़ामिनाई वंसुर जुशन। Amen.